قال حدثنا یوسف عن ابیہ عن ابی حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال لو ان اللہ اخذ میثاق نسمۃ فی صلب رجل ثم صبہ علی صفات لاخرج اللہ منها تلک النسمۃ التي اخذ منها میثاقها۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اگر اللہ رب العزت کسی جان کو کسی شخص کی پشت میں عہد لے لے پھر وہ اسے کسی چٹان پر بھی ٹپکا دے تو بالیقین اللہ تعالیٰ اسی چٹان سے بھی اس جان کو پیدا کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس روح کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس نے دنیا میں آنا ہے، اس کے فیصلہ ہو جانے کے بعد انسان کا مادہ جو ہے وہ اگر رحم مادر میں نہیں جاتا، وہ مادہ اگر زمین پہ بھی گر جائے، اللہ تعالیٰ نے جس روح کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اس نے دنیا میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ اس مٹی سے بھی اگر پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس روح کو وہ اللہ تعالیٰ لازمی دنیا میں لے کے آئے گا، اس کو کوئی روک خاندانی منصوبہ بندی کرا لیں تب بھی جس کے بارے میں رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس نے پیدا ہونا ہے اس نے ہو ہی جانا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کا سارے بچے صحت مند تھے، سب سے چھوٹا بچہ جو تھا وہ بڑا معذور اور اب نارمل نہیں تھا۔ میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا آپ خود ڈاکٹر ہیں، دوسروں کو دوائیاں کھلا کھلا کے مارتے ہیں اور اپنے بچے کا حال دیکھیں۔ کہتے ہیں جی یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہے، میں جانتا ہوں، میری بیوی جانتی ہے یا میرا رب جانتا ہے۔ یہ جب بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ ضبط تولید کا حمل نہ ٹھہرنے کے جو جتنے اسباب ہوتے ہیں میں نے وہ کیے کہ جی اب بچہ وقفہ رکھنا ہے، بچہ نہ آئے۔ رب نے لانا تھا، رب لے آیا ہے، سارا کچھ کرنے کے باوجود رب بچہ لے آیا، اور اس کی سزا مجھے یہ ملی ہے کہ بچہ نارمل نہیں ہے۔ یہ ہے حدیث مبارکہ جس کے بارے میں رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ آئے گا، پھر تم اس کو روک نہیں سکتے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں، سورہ اسراء اس کی آیت نمبر 31 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقتلوا اولادکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو، قتل، کیونکہ تمہیں بھی اور تمہارے پیدا ہونے والے بچے کو بھی میں ہی رزق دیتا ہوں، جو پیدا ہوگا تمہیں جیسے میں دے رہا ہوں، جب تمہارا بچہ پیدا ہوگا اس کو بھی میں ہی دوں گا، اس وجہ سے بچے کو قتل نہ کرو۔ ازل کہتے ہیں بچے کے پیدا ہونے کو روکنا، یعنی دوسری زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں ضبط تولید، حمل نہ ٹھہرنے کی دوائی استعمال کرنا یا کوئی ایسا طریقہ استعمال کرنا کہ حمل نہ ٹھہرے، ضبط تولید کہتے ہیں، خاندانی منصوبہ بندی کہہ لیں۔ یہ طریقہ شرعاً جائز ہے، خاندانی منصوبہ بندی شرعاً جی جائز، بس بولی شرعاً جائز ہے۔ ایک صورت میں جائز نہیں ہے، اگر خاندانی منصوبہ بندی اس وجہ سے کی جائے کہ بچے پہلے زیادہ ہیں یا بچہ ہو ہی نہ، اس وجہ سے انسان خاندانی منصوبہ بندی کرے یا اسقاط حمل کے ادویات استعمال کرے یا کوئی ایسا طریقہ استعمال کرے کہ جس سے بچہ پیدا نہ ہو، اور نیت یہ ہو کہ حالات بڑے ٹائٹ ہیں، اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو میں کھلاؤں گا کیا، یہ اگر رزق کی کمی کی وجہ سے انسان یہ عمل کرے تو پھر قرآن مجید کی یہ نص موجود ہے، پھر یہ کام حرام ہے، پھر خاندانی منصوبہ بندی کرنا حرام ہے۔ اگر یہ نیت نہ ہو، رزق کی وجہ سے انسان نہ کرے اور کسی بھی وجہ سے کر لے، بہت ساری وجوہات ہیں، کسی بھی وجہ سے اور کسی وجہ سے کر لے تو یہ جائز ہے، یہ جی جائز ہے، خاندانی منصوبہ بندی کرنا جائز ہے۔ ضبط تولید جس کو آپ کہتے ہیں جائز ہے، عزل کرنا جائز ہے، یہ نام مختلف ہیں، چیز ایک ہی ہے۔ چند ماہ پہلے جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھا تو اس نے یہ بلکہ جاہلانہ جملہ اس نے بولا تھا کہ جی ہماری آبادی بہت بڑھ رہی ہے، اور جب ہم خاندانی منصوبہ بندی کی بات کرتے ہیں تو یہ مولویوں کے اسلام کو خطرہ لائق ہو جاتا ہے۔ اگر تو ہمارا اسلام ہے تو پھر تو تم اس کو اٹھا کر رد و بدل کر لو، اگر ہمارا نہیں ہے، اسلام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے 14 صدیوں پہلے نازل کر دیا، اور یہ قرآن مجید کی نص ہے لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو، فیصلہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ تم اولاد کو روک سکتے ہو پیدا ہونے سے،
حمل ضائع کرنے کی بات نہیں کر رہا، یہ اگلے جمعہ کو بیان کروں گا۔ اولاد پیدا کرنے سے رک جانا، اس کی بات کر رہا ہوں، خاندانی منصوبہ وقفے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اگر ہم کہیں کہ رزق کی وجہ سے ہے تو پھر ناجائز ہے، تو کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اولاد کو قتل نہ کرو، تب تو اولاد ابھی تک پیٹ کے اندر بنی نہیں، ایسا ہی ہے نا جی، ابھی تک تو ملاپ ہی نہیں ہوا، پیٹ کے اندر نطفہ گیا ہی نہیں، ابھی تک اولاد ہی نہیں بنی، تو پھر قتل اولاد کا کیسے ہو گیا؟ پھر یہ قرآن مجید کی نص، اس سے آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ جی پھر حرام ہو جائے گا؟ اصل جو علت بیان کی گئی ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ آیت مبارکہ میں علت بیان کی گئی ہے کہ رزق کی کمی کا خدشہ ہو، اس وجہ سے اولاد کے پیدا ہو جانے سے رک جانا، یہ جو علت جب بھی آئے گی تو یہ حرام کا اطلاق ہو جائے گا۔ اگر یہ علت نہ آئے، کوئی اور علت ہو، کسی اور وجہ سے آپ اولاد پیدا کرنے سے رک جائیں یا وقفہ کر لیں تو پھر وہ چیز جائز ہے، اگر اس وجہ سے کریں گے تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟